پیر کے ایسا کہنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ بیٹا دینا اللہ کی صفت ہے۔ بیٹا دینا کس کی صفت ہے؟ بولو، اللہ کی صفت ہے۔ مگر یہ بیٹا دینا جو ہے یہ بندے کی بھی صفت ہو سکتا ہے، بندے کی بھی صفت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اللہ کی صفت کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کو مخصوص شکم کے اندر اللہ پاک تخلیق فرمائے گا اور تخلیق فرما کر اس کو وقت مقررہ پر دنیا کے اندر بھیج دے گا، ہاں جی۔ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا بیٹا دینا ہے۔ اور بندے کا بیٹا دینا اس طرح نہیں ہوتا۔ بندے کا بیٹا دینا جو ہے اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ چونکہ کسی بھی عورت کے یہاں بیٹا بغیر شوہر کے ملاپ کے نہیں ہو سکتا، تو گویا مجازی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوہر بیٹا دینے والا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ شوہر کے عمل سے بیٹا جو ہے وہ اس کے پیٹ کے اندر پیدا ہوا۔ لیکن یہ کہ اس کو پیدا اللہ ہی نے کیا ہے، اس کی نشو و نما اور سارا جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے۔ تو ایک تو بندے کے لیے یہاں بول سکتے ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ بندہ جو بیٹا دینے کا وسیلہ بنے، بیٹا دینے کا، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بیٹا دیا ہے اور اس سے شرک لازم نہیں آئے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت مکان شرقی کے اندر آپ علیحدہ غسل خانے کے اندر تشریف لے گئیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وہاں تشریف لائے اور تشریف لا کر تو فرمایا کہ آنا رسول و رب کی، اے مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، اور کس لیے آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں لے آہابا لکی غلامن زکیہ، تاکہ میں دے دوں تجھے پاکیزہ لڑکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی، تاکہ میں دے دوں تجھے پاکیزہ لڑکا۔ تو یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ تجھے بیٹا دے دے پاکیزہ، حالانکہ وہ کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے اور حقیقت بھی وہی تھی، یہ مجاز تھا۔ لیکن یہ کہ اس حقیقت کے ساتھ مجاز کے طور پر اس فقرے کا استعمال کرنا جو ہے اس کی اجازت دیتے ہوئے اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کر دی اور ان سے کہ منہ سے یہ کہلوا دیا، حالانکہ جبریل حقیقت میں بیٹا دینے والے نہیں تھے، بلکہ حقیقت میں بیٹا دینے والا اللہ تھا، اور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ وسیلہ بن گئے اللہ کے درمیان اور مائی مریم کے درمیان۔ تو یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں لے آہابا، میں کیوں آیا ہوں؟ لے آہابا واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے، تاکہ میں تجھے دے دوں، تاکہ میں تجھے بخش دوں، تاکہ میں تجھے عطا کر دوں۔ کیا عطا کر دوں؟ غلامن زکیہ، بیٹا پاکیزہ۔ تو جو لوگ یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بیٹا دینے کی نسبت شرک ہے، تو ان کے دھرم کے اندر قرآن بھی شرک کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کے دھرم کے اندر جبریل علیہ السلام کا بھی مشرک ہونا لازم آتا ہے۔ کہو تو کیا اس دھرم کو قابل تسلیم ہونا چاہیے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو پہلا تو یہ بنیادی مسئلہ، تو اس وسیلے کے معنی میں یا جس طرح جبریل علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے بطور وسیلہ کے، اگر کسی بزرگ کی دعا سے، کسی بزرگ کی دعا سے اگر کسی کو کوئی بیٹا ملا ہے تو وہ اس بزرگ کو وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اور بیٹا ملنے کے درمیان قرار دیتے ہوئے وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پیروں نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، وہ کہہ سکتا ہے۔ جیسے جبریل علیہ السلام نے کہا لے آہابا لکی غلامن زکیہ، کہ تاکہ میں تجھے دے دوں ایک پاکیزہ لڑکا۔ تو اس مسئلے کی شرعی حیثیت کلیئر ہونے کے بعد اب رہی اگلی بات کہ پیر کے پاس آدمی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دعا کریں میرے گھر لڑکا ہو، تو وہ کہتے ہیں اچھا کیا تم نے پہلے بتا دیا ہے، ورنہ تمہارے گھر لڑکی ہونا تھی۔ تو یہ بات اگر کسی کامل، واقعی کامل ولی اللہ کے منہ سے اگر یہ بات نکلی ہے
صاحب روحانیت، ایسا شخص جو روشن ضمیر ہے اور جس کی نگاہ لوح محفوظ کے اوپر بھی لکھا ہوا جو اس کو پڑھ لیتی ہے، اگر ایسے کے منہ سے یہ بات نکلی ہے تو اس بات کے برحق ہونے میں کوئی اس میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ نے ابھی ابھی سن لیا قرآن کی روشنی میں کہ جو وسیلہ ہوتا ہے بیٹا ملنے کا، بیٹا دینے کی نسبت اس کی طرف بھی کر سکتے ہیں، ہاں جی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ لوح محفوظ کے اوپر جن اولیاء کرام کی نگاہ پہنچتی ہے یا بطور خرق عادت، جیسا کہ وہابیہ بھی مانتے ہیں، بطور خرق عادت بعض اوقات بزرگان دین کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے پیٹ میں بچہ ہونے والا ہے یا بچی ہونے والی ہے جی، تو اگر یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بیٹی ہونے والی تھی، اچھا ہوا پہلے بتا دیا، ورنہ تو بیٹی ہی ہوتی، اور لو اب بیٹا ہی ہوگا، تو یہ ساری بات جو ہے یہ یا تو خرق عادت کے طور پر ان کو معلوم ہوا اور انہوں نے بتا دی، اور یا ان کو لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے سے جیسے کہ اس سے بھی کوئی شرعی اور عقلی معنی استعالہ نہیں ہے، تو اس کی روشنی کے اندر انہوں نے یہ جواب دیا، لہٰذا یہ جواب بھی جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے، درست ہے، اگر کسی کامل اور اہل ولی اللہ جو ہے اس کے منہ سے یہ بات نکلی ہو۔ اور اگلی بات یہ کہ لو اب بیٹا ہی ہوگا، تو یہ خبر ہے آئندہ کی کہ آئندہ کیا ہوگا، آئندہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو اس سلسلے میں بھی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ حدیث پاک کے اندر، صحابہ کرام کے واقعات کے اندر، بعد کے اولیاء کرام کے واقعات کے اندر، کہ وہ بیٹا بیٹی کے جنم دیے جانے سے پہلے وہ جان لیتے ہیں کہ فلاں عورت کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بات خلاف شرع ہو یا جو بات خلاف عقل ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آیا ہے، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پانے لگے تو آپ نے اپنے جو وارث تھے نا، ان وارثوں کے آپ نے حصے شرعی جو ہیں وہ بنا کے دیے کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد میری بیوی کو یہ اتنا دینا، میرے بیٹے کو اتنا دینا، میری بیٹی کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا۔ اور جب وہ حساب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ ابا حضور یہ کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید کچھ غلط ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ آپ کی جتنی بیٹیاں ہیں ان سے ایک بیٹی زیادہ لکھی ہوئی ہے، ان سے ایک عدد بیٹی جو ہے وہ زائد لکھی ہوئی ہے، اس کا بھی حصہ آپ نے بنایا ہوا، حالانکہ تو آپ کی تو بیٹیاں جو ہیں وہ جتنی ہیں اتنی ہیں، اس سے وہ زائد والی تو آپ کی بیٹی کوئی نہیں ہے جی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیوی اسماء بنت امیس جو ہے وہ امید سے ہیں اور ان کے پیٹ میں بیٹی ہے، جس وقت وہ جنم دیں گی، اس کو جنم دیں گی تو وہ بیٹی بھی میری وارث ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اہل، پھر وہی کہتا ہوں اہل ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو نام نہاد بزرگ بنے ہوتے ہیں، پیر بنے ہوتے ہیں، کئی خلاف شرع کام بھی کرتے ہیں یا چاہے نہیں بھی کرتے، لیکن ان کو عادت ہوتی ہے جھوٹ بول کر اپنا مرتبہ لوگوں کے سامنے شو کرنا، جھوٹ بول کر اپنا درجہ بڑھانے کی کوشش کرنا، اور جھوٹ بول کر لوگوں کو بتانا کہ یہ بہت کچھ جانتے ہیں جن کو وہ نہیں بھی جانتے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا، جو جھوٹ بولے تو میں تو یہی کہتا ہوں جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یہی کہتا ہوں۔ لیکن جو اہل ہیں اور واقعی ولی اللہ ہیں اور اس مرتبے کے ہیں تو وہ یہ پیش گوئی کر سکتے ہیں اور وہ یہ جان سکتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ نہ بتاتے تو بیٹی ہوتی، اب بتا دیا بیٹا ہی ہوگا، یہ بات تو یہ حدیث صحیح بخاری کی وہ پڑھو جس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل کے نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کنت سمعہ التی یسمع بہا وبصرہ التی یبصر بہا، یہاں تک کہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی ان تمام اعضاء کے اندر خصوصی اور اسپیشل ایک پاور جو ہے وہ میری طرف سے جی عمل کرنے کی جو ہے وہ آ جاتی ہے، جو عام انسانوں کے اندر نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والا ان استعاذنی لاعیذنہ، اگر بندے پر وہ حال جب آتا ہے تو اس حال کے اندر اگر بندہ مجھ سے پناہ مانگے
اللہ پاک میری پناہ، وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری پناہ مانگے کسی پریشانی سے یا کسی دشمن سے تو لا اعیذنہ، تو میں ضرور ہی اس کو پناہ دے دیتا ہوں، ضرور ہی دے دیتا ہوں، ورنہ باقی لوگوں کی دعائیں تو توقع پر ہی ہیں نا، امید پر، امیدوں پر ہیں جی، دعائیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، امید ہے کہ قبول ہوگی لیکن یقین تو نہیں۔ مگر یہاں تو لا اعیذنہ، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ، یعنی تاکید کی انتہا کر کے تو فرمایا کہ میں اس کو پناہ ضرور ہی دے دیتا ہوں۔ اور پھر یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور ہی اس کو دے بھی دیتا ہوں۔ تو اگر کوئی ولی اللہ اس مرتبے اور اس مقام کا ہے ہاں جی، تو وہ ولی اللہ جو ہے وہ اس بات پر اپنے اس مرتبے پر اس کو خبر ہے اور اس کو پتہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا کہ یا اللہ اس کو بیٹا دے دے تو اللہ بیٹا دے ہی دے گا، بیٹا ہی دے دے گا اللہ پاک۔ تو اس قسم کے بزرگ جو ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ مگر خاص طور پر یہ میں دوبارہ آپ سے پھر بار بار اس بات کے بارے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اس میں جعلی پیر اور جعلی بنے ہوئے ولی جو ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اس قابل ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو عام طور پر جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، جھوٹ بول کر تو وہ اپنے مرتبے اپنے مریدوں کو ذہن نشین کراتے ہیں۔